السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم محرم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ محرم لفظ حرم سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ چیز جو مقدس یا ممنوع ہو۔ محرم اسلامی اصطلاح میں ایسے قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور جن کے ساتھ پردہ نہیں کیا جاتا۔ یہ رشتہ دار عموماً خون کے رشتہ دار، دودھ شریک رشتہ دار یا ازدواجی رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا والدین، والد اور والدہ، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں، چچا ماموں، خالہ پھپھی۔ محرم رشتہ داروں کے ساتھ سفر کرنا، ان کے ساتھ رہنا اسلامی قوانین کے مطابق جائز ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم کی اقسام: نسبی خونی محرم، والدین، والد اور والدہ، اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بھائی اور بہن، بھتیجے بھانجے، بھتیجیاں بھانجیاں، چچا پھپھی، ماموں، خالہ۔ رضاعی دودھ پلانے کے رشتے: اگر کسی بچے کو کسی عورت نے دودھ پلایا ہو تو وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں کہلاتی ہے اور اس کے بچے بھی اس کے رضاعی بہن بھائی شمار ہوتے ہیں۔ رضاعی والدہ، رضاعی والد، رضاعی بہن بھائی اور اس کے بچے بھی محرم کی فہرست میں شامل ہیں۔ سسرالی محرم: شوہر کی ماں، ساس، شوہر کی دادی اور نانی، بیوی کی ماں، ساس، بیوی کی دادی اور نانی، بیوی کی بیٹیاں پہلے شوہر سے، شوہر کی بیٹیاں پہلی بیوی سے، داماد، بیٹی کا شوہر، بہو، بیٹے کی بیوی۔ محرم کے اصول و ضوابط: محرم کے اصول و ضوابط اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق معاشرتی اور اخلاقی حدود سے ہے۔ یہاں ان اصول و ضوابط کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پردہ حجاب کے اصول: محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کرنا واجب ہے۔ پردہ کا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپے تاکہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو۔ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو اپنے جسم کے تمام حصے ڈھانپے ہوتے ہیں سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ سفر کے اصول: اسلام میں عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار موجود نہ ہو۔ اس اصول کا مقصد عورت کی حفاظت اور عزت کو یقینی بنانا ہے۔ محرم رشتہ داروں کے ساتھ سفر کرتے وقت عورت زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے اور معاشرتی مسائل سے بچتی ہے۔ خلوت کے اصول: خلوت کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت تنہائی میں ہوں۔ غیر محرم مرد اور عورت کی تنہائی میں رہنا ممنوع ہے تاکہ فتنہ اور بدکاری سے بچا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کیونکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ محرم کے ساتھ خلوت جائز ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے اور ان کے درمیان فتنہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ نفقہ کے اصول: اسلامی قانون کے تحت محرم رشتہ داروں کے نفقہ یعنی اخراجات کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ مثلا والدین کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے، شوہر کا نفقہ بیوی پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور خود کفیل نہ ہوں تو ان کے اخراجات اولاد پر فرض ہیں۔ محرم اور رضاعت: اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ عورت اور اس کے بچے محرم بن جاتے ہیں۔ یہ اصول اسلام میں فتنہ سے بچنے اور خاندان کی ساخت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ شادی کے اصول: محرم رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے۔ یہ اصول قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کا مقصد خاندانی نظام کو برقرار رکھنا اور رشتوں کی پاکیزگی کو یقینی بنانا ہے۔ معاشرتی حدود: محرم رشتہ داروں کے ساتھ میل جول اور تعامل میں معاشرتی حدود کا احترام ضروری ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے اور والدین اور اولاد کے درمیان احترام اور محبت کا تعلق ہوتا ہے۔
وراثت کے اصول۔ اسلامی شریعت میں وراثت کے اصول بھی محرم رشتہ داروں کی بنیاد پر مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً والدین، اولاد، بھائی، بہن اور دیگر محرم رشتہ دار وراثت میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ محرم کے بغیر سفر کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ خلاصہ، محرم رشتہ داروں کے اصول و ضوابط اسلامی شریعت میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا مقصد معاشرتی اور اخلاقی حدود کا احترام، خاندانی نظام کو مضبوط بنانا، فتنہ و فساد سے بچنا ہے۔ ان اصول و ضوابط کی پابندی سے معاشرتی توازن برقرار رہتا ہے اور معاشرے میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ ازدواجی رشتے، بیوی کی ماں، بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی، لیکن ضروری ہے کہ بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ بیٹے کی بیوی، بہو، یعنی اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا مر جائے تو باپ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح خالہ اور اس کی بانجی، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی وجہ سے ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتی۔ بیوی کے انتقال یا طلاق کے بعد بیوی کی بہن، سالی، اس کی خالہ، اس کی بانجی، اس کی پھوپھی یا اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بھائی، ماموں یا چچا کے انتقال یا ان کے طلاق دینے کے بعد بھابھی، ممانی اور چاچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زائد کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا کوئی محرم نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔